بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پھر تاکید کر رہا ہوں، احادیث کی روشنی میں آپ کو ثواب ملے گا، لیکن میں اپنی کیپیسٹی میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اسے تحفے کے طور پہ لے جائیے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پروردگار سے زندہ رابطہ برقرار رکھنا ہے۔ یہ زندہ رابطہ کس طرح برقرار ہوگا؟ ہمارے اور اللہ کے درمیان خونی رشتہ تو کوئی ہے نہیں، تو اللہ تو خون ہی نہیں رکھتا، اس کے بدن نہیں ہے، جسم نہیں ہے، رگیں نہیں ہیں، خون نہیں ہے، نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ۔ وہ جسم نہیں رکھتا، وہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، وہ مکان و مکانیات سے منزہ ہے، مادہ و مادیات سے منزہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سے ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ پھر کون سا رشتہ ہے؟ اور سب سے مضبوط رشتہ تو دنیا میں خونی ہی رشتہ سمجھا جاتا ہے، باقی سب رشتے تو اس کے بعد ہیں۔ ایک بالکل فلسفیانہ اور حقیقی واقعی جواب تو یہ ہے کہ ہمارا اس کا وجودی رشتہ ہے، کیونکہ وہ عین وجود ہے اور ہم کو اس نے وجود بخشا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ پیچیدہ ہے فلسفے کی دنیا میں، اس لیے ایک بات جو آسانی سے، یہ بھی نیم فلسفیانہ اور نیم شاعرانہ ہے، ہمارا اور اس کا سخن کا رشتہ ہے، ہمارا اور اس کا دعا کا رشتہ ہے، ہمارا اور اس کا کلمے کا رشتہ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ کلمہ ہے نا۔ ادھر آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، ادھر آپ کے اور اس کے درمیان رشتہ قائم ہو گیا۔ ادھر آپ نے دست دعا بلند کیا، کہا یا اللہ، رشتہ قائم ہو گیا۔ ادھر سے تو توجہ ہے آپ کی طرف، آپ کی توجہ جب ادھر ہو جائے رشتہ برقرار۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب ظاہر ہے زندگی میں نشیب و فراز ہے، زندگی یکساں تو نہیں ہے، ایک خط مستقیم کی طرح نہیں ہے زندگی، زندگی خط منحنی ہے، بہت نشیب و فراز ہے، اس میں بہت الجھاؤ ہے۔ جس طرح سے زندگی کا خط منحنی ہے، اسی طرح ہماری طرف سے اس کی طرف توجہ جو ہے وہ کبھی شدید ہوتی ہے، کبھی قوی ہوتی ہے، کبھی قوی سے قوی تر ہوتی ہے، کبھی ضعیف ہوتی ہے، کبھی بالکل توجہ ہماری نہیں ہوتی اور ہم مکمل غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس وقت واقعاً ہم مکمل غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی پروردگار ہماری طرف سے چشم کرم ہٹاتا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ اپنی چشم کرم ہٹا دے تو ہم اسی لمحے میں نابود ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تھوڑی کہ ہم برقرار رہیں گے، یہ ڈھانچہ، یہ سانس، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اگر ایک بقدر چشم زدن، پلک جھپکنے کے بھر بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چشم کرم، چشم عنایت، چشم التفات ہماری طرف سے ہٹ جائے، ہم اسی لمحے نابود، نیست، نام و نشان نہیں رہ جائے گا، اثر نہیں رہ جائے گا، کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا تھے بھی کہ نہیں تھے۔ تو جب ہم کامل غفلت میں ہوتے ہیں تب بھی وہ اپنی چشم عنایت برقرار رکھتا ہے، لیکن جب ہم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو اس کی چشم عنایت میں بھی اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ توجہ کے جیسے میں نے کہا خط منحنی ہے زندگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اوقات یہ رکھے ہیں کہ تمہیں خاص آداب و خاص پروٹوکول کے ساتھ ہمارے پاس آؤ، وہ ہے نماز۔ یہ 5 وقت کی نماز، طہارت شرط ہے، وضو، اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل، ورنہ وضو، قبلے کی طرف توجہ، وہ آداب و شرائط، جو وقت اس نے دیا ہے وہ وقت، اپنی مرضی سے نہیں، ٹھیک ہے؟ ان آداب و شرائط کے ساتھ، اس پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کی خدمت میں حاضر ہونا، یہ اس کے نظام میں بہت بڑی چیز ہے، اسے نظر انداز نہ کیجیے۔ یہ زندگی میں یہ فرصت کے لمحے نظر انداز نہ ہونے پائیں، یعنی ایک ایسی حقیقت، اب پھر دیکھیے ہر لحاظ سے غور کی، ایک ایسی حقیقت
جس تک کوئی خود اپنی کوشش سے پہنچ نہیں سکتا، اس حقیقت نے آواز دی ہو کہ آؤ ہماری بارگاہ میں، وہ لمحہ نظر انداز نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ صبح کا وقت ہو، چاہے ظہر کا، چاہے عصر کا، چاہے مغرب اور چاہے عشاء، یہ 5 وقت۔ اور آپ حضرات تو اہل دل ہیں، اہل معرفت ہیں، اہل ولا ہیں، یہ 5 وقت، ان میں سے ہر وقت کی ایک خاص نسبت خمسہ نجبہ میں سے ہر ذات سے ہے۔ سرکار رسالت مآب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، حضرت سید زہرا فاطمہ کبریٰ صدیقہ طاہرہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اور اگر یہ معرفت ہو، اس کے ساتھ نماز پڑھی جائے، تو پھر کیا زندہ و مضبوط و مستحکم رشتہ برقرار ہوتا ہے ذات احدی سے، خدا سے۔ یہ تو ایک چیز ہوئی کہ اس وقت کو، اس فرصت کو ہاتھ سے کبھی نہ جانے دیجیے گا، کوشش یہ کیجیے۔ اور اگر مجبوری ہے، مجبوریاں ہیں اس زمان و مکان میں، رکاوٹیں ہیں، مجبوریاں ہیں، وقت پہ ادا نہیں ہوئی، جب بھی فرصت ملے ادا کر لیجیے۔ دوسری چیز، اس کے بعد واجب نمازوں کے بعد اللہ سے زندہ رابطہ برقرار رکھنے کا دوسرا رتبہ کیا ہے؟ نوافل، نافلہ نمازیں۔ 17 رکعات تو واجب نمازیں ہیں، جب انسان اپنے وطن میں ہے، اپنے گھر پہ ہے، حضر میں ہے، تو 17 رکعات نماز واجب ہے، اور اگر سفر میں ہے تو 11 رکعات نماز واجب ہے۔ لیکن 34 رکعات نمازیں، 34 رکعات نافلہ نمازیں جو روزانہ مطلوب ہیں۔ نافلہ کی یہ معنی نہیں ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، نافلہ کے بھی یہ معنی ہے کہ مطلوب ہیں، شریعت کہتی ہے یہ بھی پڑھنا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر نہیں پڑھتے۔ اچھا، نہیں پڑھتے، اس کے کئی اسباب ہیں۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ احکام سے واقف نہیں۔ اگر احکام سے واقف ہوں تو آپ اتنی بڑی دولت آسانی سے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ احکام سیکھنا اسی لیے واجب ہے۔ آپ کسی ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کی طرف سے آپ کو بہت سی فیسلٹیز حاصل ہیں، بینکوں کی طرف سے آپ کو بڑی فیسلٹیز ملتی رہتی ہیں، حکومتوں کی طرف سے ملتی رہتی ہیں، تو آپ کو جستجو رہتی ہے نا کہ کہیں کوئی فیسلٹی ہمیں جو ملنے والی ہے ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ اس لیے قانون دریافت کرتے رہتے ہیں۔ کینیڈا میں ہے، کینیڈا میں کب پینشن ملے گی، کب کون سا آپ کو الگ سے الاؤنس ملے گا، کب کون سی امداد ملے گی، وغیرہ وغیرہ۔ برٹش میں، یو کے میں، وہاں کے اپنے قوانین ہیں، ہے نا؟ تو آپ کو جستجو رہتی ہے، ہر قانون پہ نظر رہتی ہے، کس قانون سے ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے، ہماری آل اولاد کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح شریعت کے قوانین بھی سننے اور پڑھنے کی کوشش کیا کیجیے کہ کس طرح ہمیں زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ مل سکتا ہے۔ یہ سارے قوانین آپ کے لیے ہیں، ہمارے لیے، اللہ کے لیے تھوڑی ہیں۔ یہ بینک اور یہ حکومتیں آپ کو دیتی ہیں تو آپ سے کماتی بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے، آپ سے کچھ نہیں کماتا، وہ عطا کرتا ہے۔ یہ سب باب عطا ہے جو کھولتا رہتا ہے۔ اب توجہ فرمائیے، چند احکام اگر آپ کو معلوم ہو تو جانے دیں گے۔ نماز واجب میں اور نماز نافلہ میں 34 رکعت تو یہ نافلہ ہے، اس کے علاوہ نماز جعفر طیار، نماز زیارت، نماز اول شہر، ہر چاند کی پہلی کو ایک خاص نماز ہے، کوئی بہت لمبی چوڑی نہیں ہے۔ 2 رکعت نمازیں ہیں، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ قل هو اللہ، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا۔
مگر اس نماز کا ثواب کتنا ہے؟ اور جب چاہے نماز کے تعلق سے ایک حدیث پیغمبر ہے، حدیث صحیح السند، اور اس کے راوی اول حضرت ابو ذر غفاری ہیں، عاشق خدا، عاشق رسول، عاشق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرماتے ہیں کہ وہ داخل ہوئے مسجد میں، رسول اللہ تشریف فرما تھے، تو انہوں نے داخل ہوتے کہا رسول اللہ السلام علیکم، حضور نے کہا وعلیکم السلام، کہہ کے وہ بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو رسول نے فرمایا یا ابا ذر ان للمسجد تحیہ، ابو ذر تم نے مجھے سلام کیا، مسجد کو بھی تو سلام کرو۔ مسجد کا بھی ایک تحیہ ہے، تحیہ یعنی سلام، گریٹنگ، جو بھی آداب۔ ان للمسجد تحیہ، مسجد کا بھی تو آداب ہے۔ ابو ذر نے کہا وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ کا 2 رکعت نماز۔ جب بھی آپ کسی مسجد میں داخل ہوں 2 رکعت نماز پڑھیں، یہ وہ تحیہ ہے جو مسجد کا حق ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ الصلاة خیر موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استکثر، نماز بہترین شے ہے جو وضع کی گئی ہے مومنین کے لیے، قرار دی گئی ہے مومنین کے لیے، اور جس کا جی چاہے کم پڑھے اور جس کا جی چاہے جتنی زیادہ پڑھے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے کسی حدیث اور روایت کی ضرورت نہیں ہے، جب دل چاہے وضو کیا اور کھڑے ہو گئے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اللہ سے رشتہ برقرار۔ اب 1-2 چیزیں عرض کر دوں، شاید آج کے بعد سے کچھ لوگ نمازوں کی تعداد میں اضافہ کر دیں، اور میرا خیال ہے سب کریں گے انشاءاللہ۔ نماز واجب جو 5 نمازیں ہیں، یا وہ نماز واجب جو احرام باندھنے کے بعد آپ طواف کی نماز پڑھتے ہیں، یہ نمازوں میں قیام واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ قیام واجب ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا واجب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو نافلہ نمازیں ہیں اس میں قیام واجب نہیں ہے، آسانی ہو گئی، چلتے پھرتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تمام نافلہ نمازیں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے نماز ہو رہی۔ چلتے پھرتے یا کھڑے ہو کے نماز جو پڑھتے ہیں اس میں ہر رکعت میں رکوع کے لیے کامل جھکنا اور سجدے کے لیے کامل زمین تک پیشانی لے جانا بھی واجب نہیں ہے۔ رکوع کی نیت سے جھکے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، کتنی سہولتیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو مزید سہولتیں کیا کیا ہیں، اور ان سہولتوں کے ساتھ بھی اگر آپ نماز پڑھیں تو اس نماز کے صلے میں خدا کیا کیا عطا فرمائے گا، اگر یہ علم ہو تو کبھی نماز کی طرف سے بے توجہی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ نماز میں کیا کچھ ہے، کیا کچھ ملتا ہے نماز میں، اسے اتنا ہی سوچ لیجئے کہ اللہ نے سب کچھ تو محمد و علی کو دے دیا تھا، پھر بھی یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہی رہتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر المؤمنین، امام المتقین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کیا کچھ اللہ نے نہیں دیا تھا؟ یہ کیا جنت کے لالچ میں نماز پڑھتے تھے یہ حضرات؟ اور مجھے یاد آتا ہے ایک جملہ کسی بزرگ خطیب کا، بہت بزرگ خطیب تھے، مولانا اظہر حسن صاحب قبلہ زیدی مرحوم، آپ سب، ان سے کسی نے پوچھا کہ اہل بیت جنت میں جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، خدا نہ کرے وہ جنت میں جائیں، جنت تو ان کے غلاموں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب انہوں نے اپنے انداز سے جواب دے دیا نا، ٹھیک ہے۔ محمد اور آل محمد علیہ السلام کو اللہ نے کیا کچھ دیا تھا ہم اسے لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ان نمازوں کے صلے میں کیا کچھ عطا فرمائے گا
وہ اس سے ظاہر ہے کہ مسلسل رسول نمازیں پڑھتے تھے، مسلسل علی نمازیں پڑھتے تھے، اور ایک ایک رات میں 1000 رکعت نمازیں پڑھتے تھے۔ اتنی نمازیں پڑھتے تھے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ زین العابدین کس کا لقب ہے؟ چوتھے امام کا، اور کسی کا نہیں۔ قیامت میں بھی زین العابدین کے نام سے انہی کو پکارا جائے گا، چوتھے امام کا۔ لیکن یہ کہتے ہیں، اپنے بچوں سے کہتے تھے ذرا اپنے دادا کی کتاب تو لے اٹھا کے، علی ابن ابی طالب کی کتاب، اور لاتے تھے اور ورق گردانی کرتے تھے اور کہتے تھے ہائے کون ہے جو علی کے اتنی عبادت کر سکے۔ جو خود زین العابدین تھے وہ کہتے تھے کون ہے جو علی کے اتنی عبادت کر سکے۔ ہم لوگ نعرے حیدری تو لگاتے ہیں، ابھی لگ گیا تھا۔ ولایت کے کیا معنی ہے؟ صرف زبان سے اعلان؟ ولایت کے معنی ہے ان کے حکم کو مکمل طور پر قبول کرنا۔ اصل لفظ ولایت میں حکومت شامل ہے، جو علی کی حکومت میں سانس لیتے ہوں وہ اہل ولایت ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے نماز۔ اچھا یہ نماز ہو گئی، تھوڑا سا اندازہ ہو نا، اب احکام خود سیکھیے گا، اب سب پوری توضیح المسائل ابھی تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کو جانا ہوگا، ابھی جاب ہوگی، تو میں مختصر کر رہا ہوں خطبہ۔ احکام سیکھیے، خلاصہ احکام معلوم ہوں گے تو وہ فیسلٹیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہیں آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آج کل ہر جگہ علماء ہیں، قم سے پڑھ کے آئے ہیں، نجف سے پڑھ کے آئے ہیں۔ اچھا ہوتا ہے کہ جو مقامی علماء ہیں، شیطان ایک کام کرتا ہے، وہ ان سے بدظن کر دیتا ہے۔ کیوں بدظن کرتا ہے؟ تاکہ آپ ان کے پاس بیٹھے نہیں، احکام نہ سیکھیں۔ احکام نہیں سیکھیں گے تو آپ محروم رہیں گے، واضح ہوئی بات ہے۔ باہر سے کوئی عالم آ گیا، اس کی بڑی عزت ہوگی، اے سبحان اللہ قبلہ، بس آپ ہی سے تو دین ہم سیکھ سکتے ہیں۔ 1 دن کے لیے آئے، 2 دن کے لیے آئے، 10 دن کے لیے آئے، آپ کیا سیکھیں گے؟ کتنا سیکھ لیں گے؟ وہ جو آپ کے پاس سال میں 365 دن موجود ہے، اس سے بدظنی ہے۔ نہیں ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم ان سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتے، ہم ان سے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں، وہی تو سورس ہیں آپ کے لیے، آپ ان سے سیکھیں احکام خدا۔ غور فرمائیں آپ، عموماً یہ مرض عام ہے، جس شہر میں جاؤ مقامی علماء سے شکایت آنے والے کی، وہ آنے والا ٹھہر جائے 4 دن اور، بھئی سمجھ میں آ جائے گا کتنی قدر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ شیطان کے وسوسوں سے بچیں، اپنی فکر کریں، دوسروں کو عیوب پہ نظر نہ ڈالیں، اپنی فکر کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے احکام کو سیکھیں، اور ان احکام کی روشنی میں اپنی دنیا اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، واجبات ادا کریں، نوافل جب موقع ملے۔ گھر میں بیٹھے ہیں، بیکار بیٹھے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، ارے خدا کے بندے وضو کرو، نمازیں پڑھو، بیٹھے بیٹھے چاہے پڑھو، نافلہ نماز صوفے پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں آپ، پڑھیے، ذکر خدا، ذکر خدا، بیڈ پر لیٹے لیٹے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے نماز پڑھیے۔ قبلہ ضروری نہیں ہے، صرف واجب نمازوں میں، 5 واجب نمازوں میں یا واجب نمازیں جو ہیں اس میں قبلہ شرط ہے۔ کتنی نمازیں آپ روز پڑھ سکتے ہیں، ہنسی میں، مذاق میں، ٹھٹھول میں، خواتین بھی، ارے کچن میں کام کر رہی ہیں نماز پڑھ رہی ہیں، بچے کو اسکول کے لیے تیار کر رہی ہیں نماز پڑھ رہی ہیں، ہو سکتا ہے چل رہی ہیں پھر رہی ہیں نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن یہ سب کب ممکن ہے؟ جب آپ احکام سے واقف ہو۔ احکام سیکھیں، سب سے پہلا واجب احکام سیکھیں۔ احکام سیکھنا پہلا قدم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ رشتہ برقرار کرنے کے لیے۔ احکام سیکھیں، جو آپ کے اوپر واجبات ہیں، مستحبات ہیں، انہیں ادا کریں، گناہوں سے بچیں، خدا سے محبت کریں۔ عموماً خطبوں میں ایسے موقعوں پہ آ کے خطیب جملہ کہتے ہیں خدا سے ڈریں، میں کہتا ہوں خدا سے محبت کریں۔ ڈریں تو اپنی غلطیوں سے ڈریں،
ڈریں تو اپنی غفلتوں سے ڈریں تو اپنی ناکردہ کاری سے. خدا سے محبت کریں. جتنی محبت خدا سے بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی آپ کا رشتہ اس سے مضبوط و مستحکم ہوگا. پروردگار ہمیں اور آپ کو حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے توسل سے خدا کے ساتھ زندہ رشتہ برقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.